بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر عبدالمالک ہے اور میں بطور پروفیسر آف نیورولوجی لیاقت کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ میں پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کا شعبہ CME اس کا ذمہ دار ہوں، کراچی کا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ رمضان کی آمد ہے اور یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے تمام مسلمانوں کے لیے نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہیں صحت ایک بنیادی امر ہے۔ اس تناظر میں آج کا ہم پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور وہ سوال و جوابات جو ایک عام انسان کے ذہن میں جنم لیتے ہیں اس کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت سارا اس پہ لٹریچر موجود ہے، قرآن و حدیث کی اس میں حوالہ جات موصول ہیں۔ ہم ایک آسان فہم انداز میں ماہرین طب کے ذریعے اور عالم دین کے ذریعے یہ بات اپنے عوام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ رمضان اور اس کے حوالے صحت کے کون کون سے بنیادی عوامل ہیں جس کو بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے، اور کن کن عوامل میں روزے کی چھوٹ ہے اور کن کن عوامل میں روزے کی چھوٹ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے میں اپنے پینلسٹ کا تعارف کراتا ہوں دائیں جانب سے۔ سب سے پہلے میرے دائیں جانب پروفیسر ڈاکٹر عمران صاحب موجود ہیں۔ یہ کارڈیولوجسٹ ہیں اور شعبہ دل کے امراض کے حوالے سے ضیاء الدین یونیورسٹی کے اندر اس کے سربراہ ہیں۔ ان کے بالکل برابر میں پروفیسر یعقوب احمدانی ہیں جو طبہ ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں ہیں اور شوگر اور اس سے ریلیٹڈ امراض کے ماہر ہیں، اور پروفیسر کے طور پر پروفیسر آف میڈیسن کے طور پر وہاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میرے بائیں جانب ڈاکٹر فروخ عبدالی ہیں۔ یہ بنیادی طور پر فیملی فزیشین ہیں اور عرصہ 4 دہائیوں سے عوام کی فیملی پریکٹیشنر کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کے بالکل برابر میں مولانا ساجد جمیل صاحب ہیں جو عالم دین ہیں اور ایک ادارے میں بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میں آپ تمام مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی قیمتی وقت سے تشریف لائے، اور ہم یہیں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے ڈاکٹر عمران آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ایک مختصر سا احاطہ رمضان اور دل کے امراض، اور کیونکہ بہت سارے دل کے امراض ہیں تو اس کے حوالے سے کون کون سی احتیاط ایک مریض کو رکھنی چاہیے، ایک مختصر سا خاکہ آپ پیش کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین الہ العالمین۔ روزہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمارے ارکان میں ہے، ہم سب جانتے ہیں، عالم دین موجود ہیں، وہ آپ کو اس کی مزید تفصیلات بتائیں گے۔ تو ڈاکٹر ایک کافی مشکل سچویشن میں آ جاتا ہے جب مریض یہ سوال کرے کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں، چونکہ یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے، اور یہ ایسی ذمہ داری ہے جس کی جواب دہی جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہی کرنی ہوگی کہ اگر غلط جواب دیا تو۔ یہ تو ایک تمہید ہم سبوں کے لیے ہے جو یہاں ڈاکٹر حضرات موجود ہیں، لیکن ایک جو دل کے امراض میں خاص بات ہے جو سوال جواب کی صورت میں شاید بعد میں اور واضح ہو جائے، لیکن ایک بات بہت پکی ہے کہ دل کے امراض ہمارے تمام امراض میں سب سے کامن امراض ہیں، چونکہ جتنے لوگ دنیا میں ہلاک ہوتے ہیں، جتنے بھی نمبر ہیں، ان میں سے 1/3 ہلاکتیں جو ہیں وہ دل کے امراض میں ہیں، جن میں سے آدھے سے زیادہ صرف ایک بیماری جس کو دل کی شریانوں کی بیماری کہتے ہیں، یا جس کو اپنی زبان میں کورونری آرٹری ڈیزیز کہتے ہیں، تو دل کی رگیں بند ہونے سے پرابلم۔ اچھا، کچھ امراض جو ویسکولر ڈیزیز ہیں وہ دماغ کے امراض ہیں، تو یہ بھی ہیں۔ تو امراض کی بہت بڑی گروپ ہے۔ اب یہی سمجھ لیجئے کہ 3 میں سے 1 آدمی کو آخر میں دنیا سے اسی بہانے سے رخصت ہونا ہے، جو کہ بہانہ تو پیدا ہونا ہے کوئی نہ کوئی۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے دل کی بیماری۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دل کی بیماریاں بہت پریولنٹ ہیں، یعنی بہت زیادہ موجود ہیں۔ جب اتنی زیادہ موجود ہیں تو آپ کو ہر روز ایسے مریضوں سے سامنا پڑتا ہے۔ تو ان میں سے کن لوگوں کو ہم روزے کی اجازت نہیں دیتے، تو ایک بالکل کلیہ سمجھ لیں، قاعدہ سمجھ لیں۔ یہ جو اسٹوڈنٹس بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو فیلوشپ اور یہ سب ایگزامز دے رہے ہیں، جو انسٹیبل پیشنٹ ہے، یعنی وہ پیشنٹ جو مثال کے طور پہ انجائنا، جو ہر آدمی جانتا ہے کہ ایک خاص کنڈیشن ہے کہ دل کی بیماری اور خون نہ ملنے سے سینے میں درد ہونا، تو وہ آدمی جس کو معلوم ہے کہ میں ایک 15 منٹ واک کرتا ہوں اور میں بالکل ٹھیک ہوں، چاہے اس کو انجائنا کی ہسٹری ہے، اس کو اسٹینٹ لگا ہے یا بائی پاس ہوا ہے یا جو کچھ ہوا ہے،
وہی سب وہ نارمل آدمی کی طرح ہے روزے کی حد تک. میں اس وقت روزے کی بات کر رہا ہوں, اس کے مزید کمپلیکیشنز کی دل کی بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی کہ وہ روزہ رکھنے میں. انسٹیبل وہ پیشنٹ ہے جس کو بیٹھے بیٹھے سینے میں درد اٹھ رہا ہے, یا پہلے وہ 100 گز چلتا تھا آرام سے, اب وہ 10 گز چلتا ہے اور سینہ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. ایسے تمام لوگوں کے لیے, تمام لوگوں کا, اور ایجپٹ میں لوگوں نے بہت کام کیا ہے, مصری علماء نے, اور انہوں نے اس بارے میں فتاوے دیے ہوئے ہیں کہ وہ کس طریقے سے روزے سے ان کو بریت ہے, جو اس کے میرے نزدیک, جس کو میں اکثر مریضوں کو کہتا ہوں کہ یہ ایک طرح کی چھوٹ ہے, چھٹی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو آپ کو سورہ بقرہ کی اسی آیت کے آخری حصے کی حساب سے بعد میں پورا کرنا پڑے گا عادات کو, یا پھر کوئی ایسی صورت ہوگی کہ اس کا کوئی فدیہ نکالنا پڑے گا, جو عالم دین ہم انشاءاللہ ہمیں گائیڈ کریں گے کہ کب یہ صورتحال ہوگی. لیکن کچھ لوگوں کو نہیں رکھنا پڑے گا. بلڈ پریشر کا زیادتی, میں اس کو اور ٹچ کر لوں گا, ورنہ تو یہ بے تحاشا گروپ آف ڈیزیزز ہیں. بلڈ پریشر کی زیادتی یعنی ہائی بلڈ پریشر ہونا, یہ دنیا میں فوت ہونے کی وجوہات میں سب سے بڑا فیکٹر ہے. یہ خود وجہ نہ بھی ہو, لیکن یہ فیکٹر ہے جو اور چیزوں کے ساتھ مل کے کمپلیکیشن کرتا ہے. یعنی میرے برابر میں ڈاکٹر یعقوب بیٹھے ہوئے ہیں, سینئر ڈائبیٹالوجسٹ ہیں, تو شوگر کے وہ مریض جن کو ہائی بلڈ پریشر ہے, ان میں ہر وہ پرابلم جو شوگر کر سکتی ہے وہ اور مزید 2 چند ہو جاتا ہے, بلکہ اگر میں اردو کو ذرا کھینچوں تو 4 چند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. تو بلڈ پریشر کا وہ پیشنٹ جو, پھر وہی سوال جو میں نے کہا کلیہ, اسٹیبل پیشنٹ ہے, وہ دوائیں کھا رہا ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے. ہاں, انسٹیبل پیشنٹ جس کو ہم لیبائل ہائپر ٹینشن کہتے ہیں, اور بالکل شاید یہ ٹرم یہ بھی استعمال کریں گے شوگر سے ریلیٹڈ, تو ان کے لیے ذرا مسائل دوسرے ہو جائیں گے. جب ہمیں اگلے راؤنڈ میں موقع ملے گا تو میں اس بات پہ ضرور زور دوں گا کہ روزے میں چونکہ ٹائمنگ ایک خاص طرح ہوتی ہے, تو دواؤں کی ٹائمنگ کا بھی بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے. کچھ ایسی دوائیں ہیں جو ہم نارملی صبح کھاتے ہیں, صبح کو ہم بریک فاسٹ کہتے ہیں. پاکستان میں تو خیر بریک فاسٹ ہی کہتے ہیں, جو انگریزی میں آپ جانتے ہیں اس کو بریک فاسٹ کہا جاتا ہے, لیکن ہے وہ بریک فاسٹ. تو بریک فاسٹ اب سحری نہیں ہے, آپ روزہ رکھا, اس کو بریک کیا, اس کا مطلب لٹرلی وہی مطلب ہے جو ہے, یعنی افطار کا لٹرل مطلب ہی یہی ہے کہ آپ نے روزے کو اب افطار کیا. تو جب آپ افطار کرتے ہیں تو آپ بریک فاسٹ کرتے ہیں. تو میں اپنے مریضوں کو یہی سمجھاتا ہوں کہ جو آپ بریک فاسٹ میں جو دوائیں لیتے ہیں اب وہ افطار میں ہو گئی, تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. پیشاب آور دواؤں کے مسائل, چونکہ وہ آپ تراویحوں کے بعد اور اگلی سحری تک آپ فارغ ہو چکے ہوتے ہیں دواؤں کے برے اثرات سے. تو یہ مطلب ایک تمہیداً چیزیں ہیں, لیکن اس کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ ہم دل کی بیماریوں کے بارے میں, اور میں ایک کسی دوا کی طرح ذکر نہیں کرنا چاہتا, میں اس کو ایک گروپ کے طور پہ لینا چاہتا ہوں. تو انسٹیبل پیشنٹ نہیں رکھ سکتا, اسٹیبل رکھ سکتا ہے وتھ سم ایڈجسٹمنٹ. کچھ دواؤں کو آگے پیچھے کرنے سے آسانیاں ہوں گی, جو انشاءاللہ ہم لوگ پھر بات کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر عمران, آپ نے بہت سلیس انداز میں بتایا. اس کو اگر سمرائز کیا جائے تو آپ نے یہ فرمایا کہ جو بھی دل کے امراض کے مریض ہیں وہ اگر اسٹیبل ہیں اور دواؤں کی اپنے معالج کی ہدایات کے مطابق وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. اگر وہ انسٹیبل ہیں تو ان کو روزے رکھنے کی چھوٹ ہے. یہ آپ نے سادہ الفاظ میں بتایا. باقی ان امراض سے مبتلا جو بھی مریض ہیں وہ اپنے معالج سے رجوع کر ہدایت لے کے رمضان سے پہلے اس کے مطابق کریں. بہت شکریہ. اب میں اگلا جو سوال ہے, جو کہ ہمارے ہاں جس طرح دل کے امراض, بلڈ پریشر بہت کامن ہے, وہیں ڈاکٹر یعقوب یعنی سمجھ لیں کہ یہ ایک بہتات ہے, ایپیڈیمک ہے ڈائبٹیز کی, اور یہ کوئی گھر پاکستان میں ایسا نہیں ہوگا جہاں پر بلڈ پریشر کا یا شوگر کا مریض نہیں پایا جاتا. یعنی آپ سمجھ لیں کہ 24-25 کروڑ کے ملک کے ہم ہر گھر کی بات کر رہے ہیں. تو آپ اس میں ایک بنیادی طور پہ بتائیں کہ شوگر کے مریض روزے کے رمضان کی آمد کے موقع پر وہ کیا کیا احتیاط اور روزے کے حوالے سے کیا کیا کریں کہ ان کو کس موقع پہ چھوٹ ہے, کس موقع پہ چھوٹ نہیں ہے, اس پہ ایک مختصر سا ایک احاطہ کریں. شکریہ عبدالمالک صاحب, آپ نے مجھے موقع دیا یہاں آپ کے پروگرام میں مجھے شریک کیا. شوگر کے جیسے آپ نے کہا کہ پریولنس بہت بڑی ہوئی ہے اور اس کی شرح بہت زیادہ ہے, اور پاکستان تیسرے نمبر پہ ہے ساری دنیا میں, اور 33 ملین پیپل اور وتھ ڈائبٹیز پاکستان کے اندر. سب سے زیادہ نمبرز کے لحاظ سے پاکستان ٹاپ آف دا ورلڈ ہے. تو نمبرز بہت زیادہ ہیں, ہر گھر میں شوگر کے مریض ہیں, اور 14% ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ابھی پری ڈائبٹیز ہے, یعنی وہ پوٹینشیل ڈائبٹکس ہیں, فیوچر میں وہ بھی بن سکتے ہیں.
تو اچھا خاصا ہماری آبادی کا حصہ یعنی 40% آبادی کا حصہ یا تو ڈائبٹک ہے یا پری ڈائبٹک. اس لیے یہ ایشو ہے, اور یہ مسلم دنیا کے اندر جو اسٹڈیز ہوئیں اور یہ پریڈکشنز یہ ہیں کہ اگلے 25 سالوں میں ڈائبٹیز اور بڑھ جائے گی. تو ظاہر ہے کہ اور ان ایریاز میں بڑھے گی جو مسلم ڈومینیٹڈ ایریاز ہیں, تو سمجھو ان کنٹریز کے اندر. تو اس کا مطلب ہے کہ کتنے سارے لوگوں کے روزوں کا بھی مسئلہ ہے, کیونکہ یہ سارے مسلمان ہیں. تو یہ ہم جب بات کرتے ہیں ڈائبٹیز اور رمضان کی, تو ہم چند 100 یا چند لاکھ لوگوں کی بات نہیں کر رہے, بلکہ ملینز آف پیپل کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک ایشو ہے. تو ڈائبٹیز کے مریض بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. پہلے ارلی پارٹ آف دس سینچری بہت ساری اسٹڈیز ہوئیں اور جس میں یہ شو کیا گیا کہ ڈائبٹیز کے مریضوں کو بہت ساری کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. یعنی کمپلیکیشنز میں ہائپوگلائسیمیا یعنی شوگر کا خطرناک حد تک لو ہو جانا یا ہائی ہو جانا, یا ڈی ہائیڈریشن ہو جانا, یا ایمرجنسیز جیسے ڈائبٹک کیٹو ایسیڈوسس ہوتا ہے یا ہائپروسمول اسٹیٹ ہوتی ہے. تو یہ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. اس کو کافی ہائی لائٹ کیا گیا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات سامنے آئی کہ پری رمضان ایجوکیشن اور پری رمضان ڈاکٹر کے ساتھ ملاقات, معالج کا سے ملاقات پری رمضان, یہ اس کی بہت امپورٹنس ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو اپنی رسک اسسمنٹ کا پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے رسک ہے یا نہیں ہے, رسک آف کمپلیکیشنز. تو اس کا ہم یہ کہتے ہیں ریکمنڈیشن یہ ہے کہ 6 سے 8 ہفتے پہلے یعنی رجب سے اس کی تیاری شروع کریں. اگر جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو رجب سے تیاری 2 مہینے پہلے آ کے اپنا اسسمنٹ کرائیں کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے, کیا ہماری گردے کے افعال کیسے ہیں, ہماری دل کی حالت کیسی ہے, ہمارا گلائسیمک کنٹرول یعنی شوگر کا کنٹرول کیسا ہے, اور ہم جو ہے وہ ہمیں ہائپو تو زیادہ نہیں ہو رہے یا ہائپرس تو زیادہ نہیں ہو رہے یعنی فلکچویشنس تو نہیں ہیں, یا کوئی اور بیماریاں تو ساتھ نہیں ہیں. تو اس کی اسسمنٹ ہوتی ہے. کیونکہ ڈائبٹیز کے مریضوں میں اکثر گردے کا بھی مسئلہ ساتھ چل رہا ہوتا ہے, دل کے مسائل بھی چل رہے ہوتے ہیں, اور دیگر مسائل بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے اسسمنٹ ضروری ہے. اس کے لیے ابھی لیٹسٹ گائیڈ لائنس کے اندر ایک رسک اسکور بھی ڈیولپ ہو گیا ہے, اور دو کہ وہ ایکسپرٹ یعنی اوپینین کے بیسڈ پہ بنا ہوا ہے, کچھ اس میں ایویڈنس بیسڈ بھی ہے. تو وہ رسک اسکور سے ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اس بندے کو کتنا رسک ہے. یعنی ملٹیپل فیکٹرز ہیں, اس کو بلڈ پریشر بھی ہے, شوگر بھی ہے, اور دل کے امراض بھی ہیں. تو اس کو زیادہ روزے میں احتیاط کرنی ہوگی. تو وہ رسک اسکور سے آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا کہ اس کو زیادہ سرویلنس کی ضرورت ہے, زیادہ سپرویژن کی ضرورت ہے, زیادہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے, زیادہ میڈیکل ڈوزز اور ڈرگس کی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے. تو بنیادی طور پر میں یہ عرض کروں کہ 6-7 باتیں ہیں جو ہر ڈاکٹر کو بھی پتہ ہونی چاہیے اور ہر مریض کو بھی پتہ ہونی چاہیے کہ شوگر کے مریض اگر روزہ رکھیں تو ان باتوں کا خیال رکھیں. سب سے پہلا معالج سے ملنا بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ مانیٹرنگ جو ہے وہ رمضان کے اندر اپنی فریکوینسی کو بڑھانا ہے, نہ کہ یہ کہ ہم بالکل کم کر دیں جیسے کہ اس کے برعکس ہی ہوتا ہے. تو مانیٹرنگ پہ ایمفیسائز کرنا. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں مسکنسیپشنس ہوتے ہیں کہ چیک کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا, تو یہ مولوی صاحب بتائیں گے, لیکن ہم نے پوچھا ہوا ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو یہ مسکنسیپشن دور کرنا ہے کہ بھئی آپ چیک کریں, زیادہ چیک کریں, تاکہ آپ کو ٹینڈنسی پتہ چل جائے کہ آپ کی شوگر ہائر سائڈ پہ جا رہی ہے یا لوور سائڈ پہ جا رہی ہے. تو مانیٹرنگ کے بارے میں بتائیں گے. پھر ہم کو ڈائٹ کے بارے میں بتائیں گے. اکثر ڈائٹ کی وجہ سے ساری شوگر جو ہے نا اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے. دن میں ہائپو کا خطرہ, رات میں ہائپر کا خطرہ. تو فاسٹ کے ساتھ فیسٹنگ چلتی ہے. تو فاسٹ اور فیسٹنگ, تو یہ اس کو بتانا کہ اپنی ڈائٹ کو اگر ہم افطار پہ کنٹرول نہیں کریں گے تو شوگر مینجمنٹ خراب ہو جائے گی. تو ڈائٹ کے بارے میں بتانا. پھر یہ سمر فاسٹنگ پچھلے سالوں میں چلی, تو یہ فلوئڈ کا انٹیک نان فاسٹنگ آورز میں جب آدمی کھا پی سکتا ہے اس وقت فلوئڈ کا انٹیک انف لے جتنی ضرورت ہے باڈی کو, جتنا ڈی ہائیڈریشن ہو گئی دن میں اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ دوائیں جو ہیں ان کے ڈوزز کو بھی فرق کیا جاتا ہے. ٹائم بھی چینج ہوتا ہے, ڈوز بھی چینج ہوتا ہے. تو اکثر مریض اگر وہ آتے نہیں ہیں تو ان کے ڈوزز ویسے ہی چلتے رہتے ہیں اور ان کو پھر وہ پرابلمز ہو جاتے ہیں, ہائپو ہو جاتا ہے. اور یہ جو بڑی سٹڈیز کوٹ کی جاتی ہیں, پی ڈی آر سٹڈی ہے اور کریٹ سٹڈی ہے, ان سٹڈیز میں یہ ریٹروسپیکٹیو سٹڈیز تھیں اور ان میں اکثر لوگوں کی میڈیکیشن ایڈجسٹ نہیں ہوئی تھی. اور پھر اس پہ یہ بتایا گیا کہ بھائی ہائپو بہت ہو گیا اور یہ ہو گیا اور فاسٹنگ ڈینجرس ہے. حالانکہ وہ مس مینجمنٹ آف ڈرگس اینڈ ڈائٹ ہے.
ہائپو اور ہائپر جو ہوتا ہے, جو خطرات ہوتے ہیں وہ مس مینجمنٹ آف فوڈ اور میڈیکیشنس ہیں. آپ کو ایڈجسٹ نہیں کریں گے تو یہ تو پرابلمس ہوں گے. تو ڈائٹ کے بارے میں, فلوئڈس کے بارے میں, اس کے علاوہ پیشنٹس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہائپوگلائسیمیا اگر ہوتا ہے تو کیا سمٹمز ہوتے ہیں, ہائپر گلائسیمیا اگر ہوتا ہے تو کیا سمٹمز ہوتے ہیں, ان کو یہ جاننا بھی ضروری ہے. پھر ان کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کس لیول پہ ان کو اپنا روزہ کھول لینا ہے. مثلاً ہم یہ کہتے ہیں کہ 70 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے اگر کم ہو جائے تو کنسنسس یہ ہے کہ اس وقت روزہ کھول لیا جائے, چاہے کوئی بھی وقت ہو. اگر 70 سے کم ہو گئی تو اس میں خطرہ مزید ہے کہ مزید کم ہونے کا خطرہ ہے, اور اس سے بے ہوشی کا, جھٹکے پڑنے کا, مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. تو 70 سے کم. باقی یہ کہ بہت ہائپر ریڈنگز ہیں اور اس میں کمپلیکیشنز ہو رہی ہیں, یعنی سمٹومیٹک ہو رہا ہے, ہائپر گلائسیمیا بھی ہے اور پھر سمٹمز بھی ہیں پیشنٹ کو, تو اس موقع پہ بھی ہم اس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ روزہ کھول لیں. تو یہ لیولز پتہ ہونے چاہیے, پیشنٹس کو بتانے چاہیے ہمیں, تاکہ وہ اپنے روزے کو سیفلی رکھ لیں. ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. باقی یہ کہ بہت سارے ڈاکٹرز اس طرح بھی گائیڈ کر دیتے کہ آپ مریض ہیں, آپ روزہ نہ رکھیں. تو اس لیے ڈائبٹیز کے مریض یا کوئی بھی بیماری ہو, ہمیں دیکھنا ہے کہ ان میں سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون سے رکھ سکتے ہیں اور کون سے نہیں رکھ سکتے. جیسے ٹائپ 1 کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہائی رسک گروپ ہوتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے ٹائپ 1 روزہ نہیں رکھ سکتے. اس میں سے ایسے ہیں جو آئیڈینٹیفائی آپ کر سکتے ہیں, جو روزہ رکھ سکتے ہیں. تو یہ ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پوری فشانی کے ساتھ اسسمنٹ کرے. ایسے نہیں کہ بس کہہ دیا کہ بھائی روزہ نہ رکھو, مریض ہو, تو ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کون سے نہیں رکھ سکتے, ان کو نکالنا ہے اس میں سے. جو رکھ سکتے ہیں اکثریت رکھ سکتی ہے, اور یہ اسٹڈیز میں بھی شو ہوا ہے, لیکن جو نہیں رکھ سکتے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا یہ ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر یعقوب. دیکھیں آپ نے بہت سلیس اردو میں بتایا کہ جو بھی شوگر کا مریض ہے اسے بہرحال ٹائملی بہت پہلے سے اپنے معالج سے رجوع کر لینا چاہیے. ڈاکٹر عمران نے بھی اس بات پہ فوکس کیا. تو ہم اپنے اس پروگرام کے توسط سے اپنے مریضوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ رمضان کی آمد سے پہلے تو بہر صورت وہ اپنے معالج سے لازمی رجوع کریں. جو بھی ان کو مختلف قسم کے امراض ہیں اس کے توسط سے جو بھی اس کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں یا جو بھی ان کے فیملی فزیشین ہیں ان سے رابطہ کریں, تاکہ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دونوں نے اس بات پہ فوکس کیا کہ معالج کو بھی اپنے مریض کو پراپر صرف دواؤں پہ اکتفا کر کے اس کو فارغ نہیں کر دینا چاہیے, بلکہ اس کو پراپرلی گائیڈ کر اس کو اس کی تعلیم دے کے, اس کو انفارمیشن دے کے, بتا کر اس کو جانا چاہیے کہ صرف دواؤں پر نہیں بلکہ آپ کو غذا کے معاملات میں, اوقات کار کے معاملے میں, دواؤں کی ایڈجسٹمنٹ کے لحاظ سے بھی فوکس کرنا ہے. اور یہ بہت ہی اہم بات ہے جو ہم جہاں مریضوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں وہیں معالجین سے بھی یہ درخواست کر رہے ہیں کہ وہ اپنے مریضوں کو رمضان سے پہلے خاص طور پہ اس حوالے سے ایجوکیٹ کریں. اسی تناظر میں ڈاکٹر فاروق آپ سے سوال کریں گے کہ جس طرح ایک جو بہت بڑا چنک جو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کا, وہ تو کارڈیک ہے اور ڈائبٹیز ہے اور اس کے ریلیٹڈ ڈیزیز, لیکن اس کے علاوہ بھی ایک بہت بڑا چنک ہے جس کے اندر ہمارے ہاں خواتین کے حوالے سے بھی چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مثال کے طور پہ گردوں کی جو بہت ساری کمپلیکیشن, آپ فیملی پریکٹیشنر ہیں, بہت عرصے سے پریکٹس کر رہے ہیں اور ہزارہ مریض اس حوالے سے آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, تو آپ وہ کون کون سے ادر دین یہ دو مین نان کمیونیکیبل کے امراض ہیں جس کے حوالے سے مریضوں کو فوکس کرنا چاہیے اور اس حوالے سے معالج کو کیا ہدایات دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے رمضان کے حوالے سے بہتر طور پر مستفید ہو سکیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر مالک, یہ آپ نے بہت اچھا پروگرام رکھا ہے اور بڑا باعث خیر و برکت ہوگا انشاءاللہ. اور جتنے اچھے پینلسٹ ہیں ماشاءاللہ, ڈاکٹر عمران نے جیسے بتایا اور ڈاکٹر یعقوب صاحب نے, یہ روزے کی اصل میں اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بعض اوقات کیجولی کہہ دیتے ہیں اور لوگوں نے بھی کنسرٹ بنا لیا ہوتا ہے چونکہ میں بیمار ہوں تو مجھے نہیں رکھنا ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ بڑی تعداد ان میں سے وہ ہے جن کو اگر ڈاکٹر کی گائیڈنس مل جائے اور وہ مینیج کی جائے تو وہ لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں. روزہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کو اس طرح سرسری طور پہ ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو میری شروع سے یہی خواہش رہی اور میں نے حد المقدور کوشش کی کہ پیشنٹس کو آمادہ بھی کیا جائے, جو کئی سال سے بھی نہیں رکھ رہے ہیں انہیں حوصلہ دلایا جائے, ان کو اسٹیبلائز کیا جائے, اور اگر وہ فٹنس کے اس لیول پہ ہیں تو انہیں روزہ رکھنے پہ آمادہ کیا جائے تاکہ اس نعمت سے بہرہ مند ہوں اور اپنی بخشش تلاش کریں. جس طرح یہ لوگ تو اسپیشلسٹ شعبے پہ بات کر رہے ہیں دونوں, لیکن میں چونکہ فیملی فزیشین ہوں تو میرا دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگ
GIT اپسیٹ کا بڑا شکار ہوتے ہیں. ڈائریا بھی ہوتا ہے, ہارٹ برن ہوتا ہے, ایسڈ پیپٹک ڈیزیز بڑی کامن ہے ہمارے یہاں. اور رمضان میں جو ایک تواضع کا ایک میدان گرم ہوتا ہے, سارا دن لوگ ترستے ہیں اور پھر کہتے ہیں آج کسر نکالیں گے افطار میں, اس وجہ سے بھی بڑی تباہی پھیلتی ہے. تو بڑی نصیحت کرنی پڑتی ہے لوگوں کو کہ آپ اپنے روزوں کو بچائیں. روزہ قیمتی ہے. یہ جو وقتی آپ ایک لذت کام و دہن کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں آپ روزہ کھو دیتے ہیں. تو اس میں بڑی گائیڈ لائن انشاءاللہ چاہیے ہوتی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اچھا, ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ روزے کے ساتھ لوگوں کے ذہن میں یہ خوف ہوتا ہے کہ اب سارا دن نہ کھانے کو ملے گا نہ پینے کو, تو سحری بند ہونے والی پانی پہ پانی چڑھا رہے ہیں, 2-3 گلاس 4 گلاس. اس کے نتیجے میں آپ کا سارا ڈائجسٹو سسٹم اسی وقت اپسیٹ ہو جاتا ہے. تو میں لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ جب آپ اٹھیں تو تھوڑا پہلے اٹھ جائیں, سحری کے وقت سے اپنے ایک ایکسٹرا نوافل بھی پڑھ لیں اور 2 گلاس 3 گلاس پانی خالی پیٹ پی لیں. 15-20 منٹ کے بعد جب آپ سحری کرنے جائیں گے تو آپ کا پانی کی ضرورت ریپلینش ہو چکی ہے. اس وقت آپ وہی مناسب خوراک لیں جو لینی ہے اور معمولی قلیل مقدار میں آپ پانی پڑھ لیں. میں عملاً پریکٹس کرتا ہوں اور کوئی دشواری نہیں ہوتی, کیونکہ پانی آپ نے افطار سے لے کے سحری تک ریپلینش کر لیا, وہ ریکوائرمنٹ ہو گئی, سارے آپ کے جسم میں سٹور ہو گیا. اس وقت جو چڑھاتے ہیں پانی, اس سے ریگرجیٹیشن ہوتی ہے اور ایسڈ ریفلکس ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں نیند بھی اچھی نہیں ہو پاتی, بار بار پیشاب آتا ہے, تو سحری کے بعد کا ٹائم آپ کا خراب ہو جاتا ہے. تو یہ تو سینے کی جلن کے حوالے سے. گیس اور پیٹ پھولنا یہ بڑی شکایت ہے, چونکہ چھولے اور دہی بڑے اور پکوڑے یہ سب جسم میں جا رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی نصیحت یہی کرنا پڑتی ہے کہ آپ ان چیزوں سے احتراز کریں. کوئی لازمی دین کا حصہ تو نہیں ہے یہ سب چیزیں آپ کھائیں, اپنے آپ کو محدود رکھیں. قبض بہت ہونے لگتا ہے لوگوں کو, چونکہ وہ سارے دن پانی نہیں ملتا, سم ٹائم پانی کی انٹیک کو امبیلنس کر جاتے ہیں. تو اس میں بھی ہم یہی نصیحت کرتے ہیں کہ آپ مکس فروٹ بنائیں. اور فروٹ چاٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں چٹنیاں اور چاٹ مسالے اور چینی ڈالیں, بلکہ صرف فروٹ مکس بنا لیں. 3-4 قسم کے اللہ تعالیٰ نے بڑے پھل دیے ہیں, آخر میں اس کو تھوڑا سا لیکوڈ کرنے کے لیے آج کل کنو بھی آ رہا ہے, وہ مکس کر لیں. تو امرود, سیب, کیلا, کنو اگر ہے تو بہترین فروٹ مکس بن گیا. یہ لے لیں. چھولا ویسے صحت مند ہے, بینز بہت صحت مند ہیں, ان میں پیاز ٹماٹر مکس کر لیں تو وہ فوڈ کی فوڈ ہو گئی. تو اور کچھ لوگ ٹھہر کے پھر بعد آتے ہیں, وہ بھی کوئی اچھی پریکٹس نہیں ہے. جو کھانا ہے اس سلاٹ میں کھا کے, اور بہت کثرت سے کھانا بھی نہیں چاہیے, اپنے آپ کو روکیں. آپ کو پتہ ہے کہ اب دنیا میں یہ کنسیپٹ بہت تیزی سے عام ہو رہا ہے, بڑے بڑے ڈاکٹر جیسن فنگ اور ایرک برک اس پہ کام کر رہے ہیں کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اب یورپ سے اور سائنس کی دنیا سے آ رہی ہے. آپ اس میں سے انٹرمیٹنٹ کیا کنسیپٹ لے لیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں ایک صحت مند مہینہ دے دیا کہ روحانی فوائد تو اصل ہیں, لیکن ضمناً ہمیں جسمانی فوائد پہ اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. وہ جانتا تھا, ہم نہیں جانتے تھے. اب یہ ڈسکوریز شروع ہو گئیں کہ بے شمار بیماریوں کا علاج ہی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے. انسولین کی ریزسٹنس کو ڈاؤن کرنے کے لیے, آپ تو مجھ سے بہت بہتر جانتے ہوں گے ڈاکٹر یعقوب, کہ وہ انسولین کی ریزسٹنس ڈاؤن کرنے کے لیے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ رائٹ آن ٹاپ ہے اس وقت. تو میں بہرحال یہی چیزیں سمجھتا ہوں. ان میں مزید ضمنی اگر باتیں ہوئیں تو اور ہو جائیں گی. موٹاپا جو ہے اس کو بھی ایڈریس کیا جا سکتا ہے, یہ سمجھ کے نہیں کہ اس سے ہمیں یہ موٹاپے کا فائدہ اٹھانا ہے. فائدہ تو وہی ہے جو اللہ کی ذات نے ہمیں تجویز کیا ہے کہ بھوک پیاس اور زن و شوق کا تعلق, مرد و عورت کا جو تعلق ہے, میاں بیوی کا تعلق ہے, اس سے رکیں گے. یہ روزہ ہے ایک پرٹیکولر ٹائم میں, اس کے بعد پھر اجازت ہے رات بھر میں سب چیزوں کی. تو اصل ٹارگٹ وہ ہے, لیکن ضمنی فوائد ڈھیر سارے ہیں جو ایز اے فیملی فزیشین میں لوگوں کو ترغیب بھی دیتا ہوں, اور انشاءاللہ یہ کام جاری رہے گا. بہت شکریہ ملک. مولانا ساجد امین صاحب, آپ سے ایک تو جو اوور آل جو صحت کے حوالے سے جو بہت سارے سوالات ہوتے ہیں نا, مثال کے طور پہ ٹوتھ پیسٹ روزے کی حالت میں کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا, کیا آ جائے تو کیا کریں گے, آنکھوں میں قطرے ڈال سکتے ہیں نہیں ڈال سکتے, دمے کے مریض ہیں تو نیبولائی یعنی کریں گے نہیں کریں گے. یہ جو بہت کامن مختلف بیماریاں ہیں جس کے دینی عوامل بہرحال لوگ جاننا چاہتے ہیں, تو اس حوالے سے ایک مختصر سا احاطہ کر دیں تاکہ کہ اس میں دین کے کیا احکامات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بطور تذکیر ایک چیز پہلے جوڑنا چاہوں گا, نہیں تو ہمارا طریقہ یہی رہتا ہے کہ شروع کی حکایت ہستی تو درمیان سے کی, نہ ابتدا کی خبر نہ انتہا معلوم. تو روزے کو میں ذرا جوڑنا چاہتا ہوں کہ آسان اردو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازمی ٹریننگ ہے, اور مقصد جب ہمارا اہدنا الصراط المستقیم ہم 32 دفعہ کھڑے ہو کے رب کے سامنے کہتے ہیں, تو یہ سوال ہے جس کا شعور ختم ہو رہا ہے, اکثر ہی ہو گیا ہے. 32 دفعہ رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلائیں تاکہ ہم آپ کا قرب حاصل کریں.
تو پھر اللہ نے کہا ہے کہ اعدت للمتقین، یہ جو قرب ہے، جنت ہے، یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب روزے کو جوڑ دیں کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو اللہ تعالیٰ متقی کے مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں، اس پر پہنچیں گے تو ہمیں یہ قرب حاصل ہوگا۔ یہ اس کی ٹریننگ ہے، لازمی ٹریننگ ہے۔ تو اس میں وہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ متقین کی تعریف کی گئی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، تو غیب کی ایمان کی تربیت ہوتی ہے، یقیمون الصلاۃ، صلاۃ کی، اور مما رزقناہم ينفقون، تو یہ تین بیس ہیں۔ تو اگر یہ شعور نہیں ہو تو پھر یہ روزے کی بات ہی ایک ان ٹچ ہے، غیر متعلق ہو جاتی ہے۔ یہ شعور ختم ہو رہا ہے ہمیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ رکھا ہے ذکر، تذکیر، نماز بھی تذکیر ہی کے لیے ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑی ایک اور نعمت ہے کہ آپ جیسے معالج جو دین سے تعلق رکھتے ہیں وہ موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا تھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو ماشاءاللہ آپ اہل ذکر ہیں، آپ علم بھی رکھتے ہیں ان حوالوں سے، اور اس طرح لوگوں کو رجوع کرنا چاہیے۔ تو یہ میں ایک تمہید رکھ رہا تھا۔ تو دوسری بات، اسلام میں ایک قرآن حدیث سے جو اصول نکلا ہے کہ جتنے احکام ہیں وہ نارمل حالات کے لیے، جب بھی کوئی حالت تبدیل ہو جائے تو پھر اس حوالے سے حکم میں تبدیلی آتی ہے، وہ استثنائی صورتیں ہوتی ہیں۔ بس یہ کہ اس علم کا، اس مسئلے کا ماہر جو ہے اس سے پوچھا جائے، اس کو مستند مانا جاتا ہے۔ تو ہمارا جو موجودہ یہ پروگرام ہے وہ طبی مسائل کے حوالے سے ہے، تو اس کے اندر ایک تو جو یہاں مسئلے ہوں تو وہ ہمیں کیا کہتے ہیں، ظاہر معالج سے ہی مشورہ کر کے فائنل کرنا چاہیے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں۔ اس لیے وہ قرآن میں جو ایکسیپشن ہے، استثناء ہے، ان مرضى اور اعلی سفر، تو یہ نارمل حالت سے ہٹنے کی تو بات ہے۔ اور آخر میں اللہ نے کہا ان اللہ یرید بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آسانی چاہتا ہے، آپ کے ساتھ مشکل نہیں چاہتا۔ یہ اللہ کا کوئی ایسا آرڈر نہیں ہے کہ ایک بادشاہ کا ہے کہ مانو نہیں تو مصیبت ہو جائے گی۔ یہ ہمارے ہی بھلے کے لیے، برا اس لیے لگتا ہے یا تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ ہم خواہش سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، ہم خواہش کی وجہ سے مارے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ جو آپ سب نے ذکر کیا، یہ بڑی بہترین بات کہ متقی کا جو لیول ہے اس کے اندر کھانا بھی تقوی والا ہونا چاہیے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھجور کھائی ہیں وہ یہ اس لیے تو نہیں کھائی کہ کھانا نہیں تھا، کھانا تھا، بالکل ہو سکتا تھا، مگر یہ ذہانت والا کھانا کہہ سکتے ہیں اس کو کہ آپ کی کیلوریز بھی پوری ہو جائیں اور آپ کو کوئی پرابلم بھی نہ ہو۔ کدو کھا لیا، یہ کھا لیا، تو ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے تھے افطاری کے اندر جو ہم لذت کام و دہن کے چکر میں جو کچھ کرتے ہیں، یہ تقوی والا کھانا نہیں ہے۔ تو اگر یہ شعور نہیں ہوگا تو پھر یہ روزہ بھی گزر جائے گا، بس ہم نے روزے رکھ لیے، اللہ پہ کوئی احسان کر لیا تو یہ ہماری تربیت ہے۔ تو اس حوالے سے جو عام طور پہ الجھن میں آتے ہیں، تو ٹوتھ پیسٹ وغیرہ جو ہے یہ تو ایسی چیز ہے کہ اس کے حوالے سے یہ کہ پھر یہ کریم جو بھی چیز ہے حلق میں جاتی ہی ہے، تو اس حوالے سے ٹوتھ پیسٹ تو نہیں کرنا چاہیے۔ مسواک کر سکتے ہیں، دانت کی صفائی کا برش سے کر سکتے ہیں سمپلی، تو یہ تو ہو سکتا ہے۔ اور باقی چیزیں یہ جو انہیلر ہے، اس حوالے سے سعودی علماء عبداللہ بن باز صاحب کے حوالے سے اور جامع ازہر کے حوالے سے انہیلر بالکل لے سکتے ہیں۔ اس میں جو چیز جاتی ہے وہ تراوٹ جیسے ہم کلی کر لیں تو اس حوالے سے جو تراوٹ چلی جاتی ہے، مسواک کے ذرات وغیرہ وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتے، تو وہ بھی ہم لے سکتے ہیں۔ اور آکسیجن کی ضرورت پڑے تو وہ بھی لی جا سکتی ہے ایک ہوا کے حوالے سے، الا ہے کہ اس میں کوئی چیز نہ ملی ہوئی ہو، آکسیجن ہی ہو۔ اور اس طرح جو انجیکشنز ہیں وہ روزے کی حالت میں لگائے جا سکتے ہیں۔ جامع ازہر ادھر سب فتاوی ہیں، اور ڈرپ بھی لگ سکتی ہے دوائی کے حوالے سے، غذا کے حوالے سے، تو پھر تو روزے کا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جب اس حالت میں تو روزہ ہی نہ رکھیں۔ اور یہ کہ خون دیا بھی جا سکتا ہے، خون لیا بھی جا سکتا ہے اگر ضرورت پڑے، اور ٹیسٹ کے لیے جو خون لیتے ہیں وہ بالکل لے سکتے ہیں۔ تو ان حوالوں سے تو بنیادی باتیں یہ ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عمران۔ ہم اس میں اسپیسیفک جاننا چاہیں گے، جیسے آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں بھی بات رکھی، اب جس طرح
انسٹیبل پیشنٹ ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو اپنے معالج کے ذریعے ایک ایکسکلوڈ ہو جائے گا. باقی جو اسٹیبل پیشنٹ ہیں, بلڈ پریشر کے مریض ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اسٹنٹ یعنی بائی پاس ہوئے ہوتے ہیں, دیگر یعنی کرونک ایک طرح سے ایلیمنٹ کی طرف آ جاتے ہیں, اور اس سے ریلیٹڈ بعض اوقات لوگوں کو اسٹروک, پوسٹ اسٹروک بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو ان امراض کے لوگوں کو کتنے عرصے پہلے یہ کس طرح سے اپنے معالج سے رجوع کر کے ان چیزوں کے حوالے سے خصوصی توجہ دے لینی چاہیے, اور ان کی کیا ایگزیمشن آپ سمجھتے ہیں ہے یا نہیں ہے؟ میرے خیال میں بہت اچھا سوال ہے جو آپ نے پوچھا ہے, اور میں نے اس کی تھوڑی سی تمہید وہاں پہ دے دی تھی کچھ دواؤں کے ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے سے. اور میرے خیال میں یعقوب نے بہت اچھی بات کی کہ پہلے سے تیاری کریں, اور میرے خیال میں اس میں بھی ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو سراپا ہدایت ہے, کہ آپ کی وہ مشہور دعا جسے ہم اکثر کوٹ کرتے ہیں وہ بھی رجب سے ہی شروع ہوتی ہے کہ اللہم بارک لنا رجب و شعبان و بلغنا رمضان. تو یہ بھی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم اپنے مریضوں کو بھی سکھا سکتے ہیں کہ آپ یہ دعا پڑھیں اور اس پہ عمل کریں, تو آپ داخل ہو جائیں رجب کے اندر, اور پھر کوشش کریں کہ رمضان تک اچھی حالت میں نکل آئیں, اور پھر انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے. چونکہ تقویٰ جو ہے وہ بڑی ریلیٹیو چیز ہے, ہر آدمی کا تقویٰ بھی بڑا مختلف ہے, جس کے جتنے رتبے ہوتے ہیں ان کی سوا مشکل ہے, وہ مشہور جو طریقہ ہے کہنے کا. بہرحال تو بہت سارے امراض ایسے ہیں جن کو آج کل ایک نئی ٹرم, نئی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 3-4 سال میں ہی شروع ہوئی ہے, جس طرح ہم لوگ ایکیوٹ کورونری سنڈروم, اور وہ لوگ جو ڈاکٹرز یا اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں. اب ایک اور چیز ہے جس کو ہم لوگ CCS کہتے ہیں, یعنی کرونک کورونری سنڈروم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ اسٹیبل کورونری آرٹری ڈیزیز کے پیشنٹ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اسٹنٹ لگے ہوئے 3 مہینے ہو چکے ہیں, جن کے بائی پاس کو 6 مہینے ہو چکے ہیں. یہ لوگ اب اسٹیبل پیشنٹ ہیں اگر ان کے اندر اور کوئی علامات انسٹیبلٹی کی نہیں ہے. اور لیکن بات پھر وہی ہے, علت یہ ہوگی کہ آپ کا جو معالج ہے جو آپ کو جانتا ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ 1 سال بعد بھی انسٹیبل ہیں, 2 سال بعد بھی انسٹیبل ہو سکتے ہیں. لیکن اصول یہ نہیں ہے. اصول یہ ہے کہ عام طور پہ جب یہ چند ہفتے گزر جاتے ہیں تو پیشنٹ اسٹیبل ہو جاتا ہے. پھر چونکہ اکثر چیزیں علامات پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں, تو کسی کو, میرے لیے بہت آسان چیزیں میں اپنے مریضوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک 15 منٹ کی واک کرتے ہیں بغیر کسی مشکل کے تو آپ روزہ رکھیے. بلکہ اکثر زن و شو کے تعلق میں بھی یہ بات ہوتی ہے, چونکہ دل کے امراض میں بعض میں بڑی کھل کے بات کرنی پڑتی ہے کہ بڑے زبردست انہیبیشنز ہوتے ہیں دل میں کہ اب ہم کب اس قابل ہو سکیں گے کہ ہم وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرعاً اجازت دی ہے ہمیں واپس کیسے شروع کریں. تو اس کی بھی یہی ہے کہ اگر آپ 15 منٹ واک کر رہے ہیں یا آپ 2 فلائٹ آف اسٹیئرز چڑھ سکتے ہیں بغیر کسی پرابلم کے, یعنی 2 فلائٹ اسٹیئرز ایک منزل ہو گئی کہ ایک طرف یوں اور ایک طرف یوں کر کے جیسے ہم چڑھتے ہیں, تو ایک منزل آپ چڑھ سکتے ہیں. تو اب آپ اس قابل ہیں کہ وہ سب کام کریں اور روزے بھی رکھیں, چونکہ روزے کا کچھ تعلق ان چیزوں سے ہے. ہماری 2 ہی تو نفسانی ڈرائیونگ فورسز ہیں. اگر آپ فرائڈ کو ہٹا دیں کہ وہ صرف ایک ہی فورس کو مانتا ہے, لیکن باقی ساری دنیا تو 2 ہی فورس کو مانتی ہے نا, جو نفس کے 2 ہی لوازمات ہیں, ایک آپ کے جو بھوک سے تعلق رکھتی ہے اور دوسری شہوت ہے. تو ان دونوں چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی وجہ سے کنٹرول کیا ہے, اور یہ ٹریننگ اگر کی جائے تو, اور کبھی غور کریں, میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اکثر یہ یاد دلاتا ہوں ماشاءاللہ جو مذہبی مزاج کے لوگ ہیں, کہ آپ یہ تو غور کریں کہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو 1/12 سال ہو گیا نا, یہ کوئی چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہے. اگر آپ صرف 1 مہینہ بھی روزہ رکھتے ہیں, کوئی نوافل منڈے کے اور دنوں کے جو لوگوں کے ہوتے ہیں معمولات میں وہ نہ بھی رکھتے ہوں, تو اگر آپ نے 1 مہینہ بھی روزہ رکھا تو بھی تو 12 میں سے 1 مہینہ تو روزہ رکھ لیا نا. تو زندگی کا بہت بڑا حصہ آپ کا اللہ تعالیٰ کی اس ڈائریکٹ ہدایت کے ذریعے گزرا ہے, جس میں, اور جو ہمارے رکن ہے, ارکان, پلرز, تو یہ اس کے اوپر تو عمارت قائم ہے, تو اس کو تو ہٹایا ہی نہیں جا سکتا. تو بات گھوم کے وہیں پہنچ گئی کہ ہم روزے کی اجازت نہ رکھنے کی ایک اضطراری حالت میں دیں گے. نارمل حالات میں ہر آدمی روزہ رکھے گا جب تک کہ اس کا معالج اس کو منع نہ کر دے کہ نہیں بھائی آپ نہیں رکھ سکتے, یا بہن آپ نہیں رکھ سکتی روزہ. اس کے علاوہ ہر آدمی رکھے گا.
چونکہ میں اس طرف آیا ہوں اور یہ کچھ مہینوں اور سالوں کی بات کی کہ اسٹیبل ہونا اور انسٹیبل ہونا اور یہ ساری بات، تو مجھے نہیں معلوم کہ اگلے راؤنڈ میں کیا ٹائم ہوگا. ایک بہت امپورٹنٹ بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے تھوڑا سا انٹروڈیوس کیا ہے. ہمارے پاس آج کل دوائیں زیادہ تر پولی پل کے کانسیپٹس ہیں. آپ نے دیکھا کہ بلڈ پریشر کا علاج پہلے آپ دن میں 3 دفعہ دوائیں کھاتے تھے، 2-3 طرح کی دوائیں مختلف اوقات میں کھاتے تھے. اب آپ ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹیبلٹ کے اندر 3 طرح کے انگریڈینٹس کھا لیتے ہیں. آپ ڈائبٹیز کی دواؤں کو اس طرح لیتے ہیں کہ اس میں ایک یہ خاندان بھی ہے، ایک دوسرا خاندان بھی ہے، اور پھر بہت سارا اوور لیپ ہے. شوگر کی بہت ساری دوائیں اب ایسی ہیں، میں شوگر پاکستانی لہجے میں کہہ رہا ہوں، جس کو ہم ڈائبٹیز کو شوگر کہہ دیتے ہیں. تو اگر ڈائبٹیز کے وہ مریض جو کہ کچھ دوائیں کھاتے ہیں، وہ ہم بغیر ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو بھی اب استعمال کروا رہے ہیں، چونکہ ہم دل کے امراض میں فوت ہونے کے چانس کو کم کر رہے ہیں. یا وہ پیشنٹ جن کو ہم ہارٹ فیلئر کہتے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس میں جائیں، لیکن اگر ہارٹ فیلئر کے مریضوں کے لیے بظاہر آپ کے ذہن میں آئے گا کہ روزہ تو ناممکن ہو جائے گا. نہیں، ہارٹ فیلئر میں 80% لوگ روزے رکھ سکتے ہیں. ہارٹ فیلئر کا مطلب ہے کہ ان کا دل کام کرنے میں اس سے کم ہے جو ہونا چاہیے، بس یہ ہماری ڈیفینیشن ہے. اور ہارٹ فیلئر میں کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کا دل پورا کام کر رہا ہے، پمپ کر رہا ہے، جس کو ہم پریزرو فنکشن ہارٹ فیلئر یا ایف پیف آج کل کہتے ہیں. تو ہمارے پاس بہت ٹیکنیکل باتیں، لیکن میں اپنے عام ناظرین کو اس سے بور نہیں کر سکتا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جس کو ہارٹ فیلئر بھی ڈائگنوزڈ ہے، وہ اپنے اچھے معالج سے ڈسکس کرے کہ مجھے دوائیں. تو اس میں سب سے اہم ہدایت یہی ہوگی کہ اس کا علاج بہت ڈپینڈ کرتا ہے پانی، نمک، اس کی مقدار، جسم سے اس کا اخراج، یعنی وہ دوائیں جو پیشاب آور، جو ڈائیوریٹکس ہم کہتے ہیں. تو اب وہ جو بریک فاسٹ میں لیتے تھے یا صبح لیتے تھے، تو اب بریک فاسٹ آپ کا افطار ہے. چونکہ بریک فاسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک لمبا ڈیوریشن جس میں آپ نے کچھ نہیں کھایا پیا، جو ایک عام شریف آدمی کے لیے رات کا ہی وقت ہوتا ہے، اس کے بعد صبح کو ناشتہ کیا جاتا ہے. تو اب آپ جب دن کے وقت نہیں کھا رہے ہیں، تو اب آپ کا پہلا کھانا افطاری ہے. تو آپ پہلے کھانے کے بعد کریں گے. اور میرے خیال میں ڈاکٹر یعقوب ضرور بتائیں گے کہ کس طرح انسولین کی ڈوزز کو بھی صبح اور شام میں تبدیل کیا جاتا ہے. چونکہ اب آپ کا سارا کھانا پینا جو ہے وہ مغرب کے وقت سے شروع ہوگا اور فجر سے پہلے ختم ہوگا. تو اب دن الٹ گئے ہیں. اور جن لوگوں نے عرب ممالک میں تھوڑا سا بھی وقت گزارا ہے یا ان کے دوست ہیں یا وہاں رہے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ وہ تو لگتا ہے رمضان میں دن اور رات الٹ جاتے ہیں. وہ تو ساری رات جاگتے ہیں اور کھاتے پیتے رہتے ہیں اور سارے دن سوتے رہتے ہیں. تو ہم لوگ پاکستان میں اس کے عادی تو نہیں ہے کہ ہم سارے دن سوتے رہیں، ہم لوگ تو سارے کام کرتے ہیں. لیکن ہاں یہ ضرور کرتے ہیں کہ ہم لوگ رات کو کھاتے ہیں. اور میں آپ کی ضمناً اس بات سے بہت زیادہ متفق ہوں کہ یہ جو طریقہ آج کل ہو گیا ہے ماشاءاللہ ان لوگوں میں جو باشرہ لوگ ہیں کہ وہ تراویحوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں سب کچھ، لیکن ایک باقاعدہ گھروں میں پھر دسترخوان لگایا جاتا ہے. اس سے آپ نے تمام وہ جو برکتیں تھیں، یعنی جو آپ کے جسم کو مل رہی تھیں، آپ نے اس کو خراب کر دیا. آپ نے اچھی طرح افطار کر لیا. اب انشاءاللہ سحری جو کہ ایک مسنون روایت کے ذریعے ہم جانتے ہیں کہ جس کا نام ہی برکت والا کھانا ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے کیا، چونکہ وہ بھی ایک صحابی کی وجہ سے کہ ایک واقعہ ایسا پیش آ گیا، ورنہ مسلمان بھی شروع میں ایک نیند کے جھونکے کے بعد بھی افطار کے بعد دوبارہ نہیں کھانا کھا سکتے تھے. وہ سحری کی گنجائش ہی نہیں تھی. یہ بنی اسرائیل کا پرانا طریقہ تھا، جو کہ ہماری شریعت وہی ہے. تو یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی تورات کے زمانے سے یہی سلسلہ تھا. لیکن دیکھیں الحمدللہ ان ایک صحابی نے اتنی برکت پیدا کر دی، اور جب ماشاءاللہ عالم دین ہے وہ جانتے ہیں پورا واقعہ. یہ سند کے ساتھ واقعہ ہے کہ کس طرح اجازت مل گئی ان کی بیگم کی فریاد پر کہ ہمیں تو ایک وقت کھانے کا ملنا چاہیے. تو یہ سحری تو بڑا غنیمت وقت ہے. یہ سحری کو کیوں ضائع کرتے ہیں؟ رات کو بہت پیٹ بھر کے کھا رہے. اکثر لوگ آپ دیکھیں گے صبح سحری میں کہیں گے بھائی موڈ نہیں ہو رہا ہے، ایک کپ چائے پی کے میں سو رہا ہوں. اور معلوم ہے اس میں دوسری قباحت یہ ہو گئی کہ نماز بھی آگے پیچھے ہو گئی فجر کی. حالانکہ موسم بہار جیسا آپ نے کہا، یہ تو موسم بہار ہے نیکیوں کا. تو فجر کی ویسے کیا اہمیت ہے، اور پھر اوپر سے رمضان کی فجر کی نماز. تو میں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہمیں اپنے کچھ تبدیل کرنے پڑیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے 3 وقت کھانا چھوڑا ہے تو 3 وقت ہی کھائیں گے. یہ اصول میرے نزدیک اس بات سے ٹکراتا ہے جو روزے کا مقصد ہے. روزے کا مقصد ڈھال ہے، وہ ڈھال ان دونوں بھوک اور شہوت کے اوپر ہے. تو یہ بات ہے. باقی تو وہ کارڈیولوجی کی ایک بیماریوں پر ہم جائیں تو پتہ نہیں ہم کتنی دیر بات کر سکتے ہیں. آپ نے بہت اہم بات کی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ 3 وقت کا چھوڑ کے 3 وقت ہی کمپنسیٹ کیا جائے.
ڈاکٹر یعقوب آپ سے سوال یہ کروں گا کہ دیکھیں بہت ڈائبٹیز کے مریضوں کو بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. کچھ لوگ انسولین پہ ہوتے ہیں, کچھ لوگ مختلف مقدار کی انسولین لے رہے ہوتے ہیں, صبح بھی لے رہے ہوتے ہیں, شام میں لے رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ رات میں صرف لے رہے ہوتے ہیں. آج کل مختلف اقسام ہیں انسولین کی. ایک تو اس حوالے سے کہ رمضان میں پھر ان کو کس طریقے سے اس کو کوئی موٹا اس کا بنیادی کلیہ, اسی طرح پھر انسولین کے ساتھ ساتھ ادویات بھی لے رہے ہوتے ہیں. تو کیونکہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ امر ہوتا ہے کہ جیسے ڈاکٹر عمران نے کہا کہ پولی پلز کا اور پلس اب اس میں ایک انجیکشن تھراپی, تو ان مریضوں کو کن کن امور پر بہت توجہ دے کر اپنے معالج سے معلوم کر لینا چاہیے تاکہ چیزوں کی, جیسے آپ نے ابتدائی گفتگو میں کہا, ایڈجسٹمنٹ ہونے کا ٹھیک موقع بھی مل جائے اور وہ باڈی اس کو ایکلمٹائز بھی کر لے. تو اس پہ تھوڑا سا آپ رہنمائی فرما دیں. میرے خیال سے یہ سب سے اہم چیز ہے جو دواؤں کی خوراک کی تبدیلی اور اوقات کی تبدیلی. اگر یہ نہیں ہوتی تو پھر یہ جتنے بھی ریسرچ جو پریزنٹ, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں جو مین فالٹ تھا وہ یہی تھا کہ میڈیکیشن ایڈجسٹمنٹس نہیں ہوئی تھی. تو پھر ہائپو گلائسیمیا یعنی شوگر لو ہونے کے خطرات بڑھ گئے, اور وہ پھر ظاہر ہے کہ یہ کوٹ کیا گیا کہ فاسٹنگ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا. حالانکہ ہائپو کی کازز میں فاسٹنگ پرون کنڈیشن تو ہے کہ ہائپو ہو سکتا ہے, لیکن وہ دوائیں لینے سے ہوتا ہے یا خوراک کی کمی سے ہوتا ہے. تو ان کی میچنگ بہت ضروری ہے. اس لیے اگر آپ کھانا نہیں کھا رہی تو دوا کو کم کرنا لازمی ہے. اگر آپ دوا کم نہیں کر رہے ہو, کھانا کم کھا رہے ہیں, تو ہائپو تو ہونا ہے. تو اس لیے ایک اصول یہ ہے کہ جو صبح کا مین ڈوز جو ہوتا ہے, اکثر یہ جنرل بات بتا رہا ہوں کہ جو صبح کا ڈوز ہوتا ہے اس کو ہم شام میں شفٹ کر دیتے ہیں, اور جو شام کا ڈوز, رات کا جو کھانے کا ڈوز ہوتا ہے, اس کو ہم سحری پہ لے آتے ہیں. پہلا سٹیپ یہ ہے. دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ ہم ڈوز کو سحری میں آدھا کر دیتے ہیں. سحری میں پورا ڈوز نہیں دیتے کیونکہ دن میں تو کھائے گا نہیں, تو اس لیے وہ ڈوز ہمیں 1/3 ویسے کم کرنا ہی چاہیے. تو اس لیے سحری کا ڈوز آدھا ہو جاتا ہے. افطار میں ڈوز جو ہے وہ ہم, اگر جن کے کنٹرول اچھے نہیں ہیں ان کے اندر تو پورا ڈوز دیتے ہیں, اور جن کے کنٹرول اچھے ہیں جیسے کہ HbA1c 6.5 ہے, 7 ہے, تو ایسے لوگوں کے اندر ہم 25 سے 50% ڈوز کم کر دیتے ہیں شروع کے دنوں میں کہ ہائپو نہ ہو, اور پھر اس کو ایڈجسٹ کرتے رہنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ سیٹ کر دیا اور اب سارے رمضان وہی چلے گا, ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ کی ڈائٹ کے لحاظ سے اور آپ کی ایکٹیویٹی کے لحاظ سے, جو آپ کا شوگر پروفائل ہے اس کے لحاظ سے ڈوز تھرو آؤٹ رمضان ایڈجسٹمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے, جو کہ اکثر لوگ نہیں کرتے کیونکہ وہ بس کہتے ہیں کہ جو بتا دیا گیا بس اسی پہ چلتے رہیں گے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ایڈجسٹمنٹ ضرور ہوں. اب انسولین میں بھی کئی قسم کی انسولینز ہیں کہ جس میں مکسچرز بھی آتے ہیں. کچھ آتے ہیں کہ جب ہم بیزل بولس ریجیمن یوز کرتے ہیں جس کے اندر ہم شارٹ ایکٹنگ انسولین 3 دفعہ دے رہے ہوتے ہیں دن کے اندر جب نان فاسٹنگ ڈیز میں, اور رات میں بیزل انسولین دے رہے ہوتے ہیں. یہ 4 انجیکشن بچوں میں بہت یہ ریجیمن چلتا ہے, پریگننسی میں چلتا ہے, اور جہاں بھی کنٹرول مشکل ہوتا ہے تو یہ زیادہ فیزیبل ہوتا ہے, زیادہ پسند کیا جاتا ہے ڈاکٹرز کی پوائنٹ آف ویو سے. تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ جو شارٹ ایکٹنگ 3 مرتبہ لگا رہے ہیں وہ سحری میں آدھا ڈوز لگائیں گے, دوپہر کا تو مس ہوگا کیونکہ کھا ہی نہیں رہے, اور رات میں پورا ڈوز لیں گے. انفیکٹ ہماری ایک اسٹڈی میں ہم نے یہ فیل کیا کہ یعنی اس میں آیا کہ ہمیں ڈوز شارٹ ایکٹنگ انسولین کا بڑھانا پڑتا ہے افطار پہ, کیونکہ افطار میں لوگ بد پرہیزی کرتے ہیں تو اس کو بڑھانا پڑتا ہے. جو بیزل انسولین ہوتی ہے وہ ہم افطار پہ دلواتے ہیں. عام دنوں میں بیڈ ٹائم پہ دیتے ہیں, لیکن رمضان کے اندر اس کو افطار پہ دیتے ہیں, اور ڈوز کو 20 to 30% کم کر دیتے ہیں کیونکہ ایک کھانا کم ہو رہا ہے, تو اس وجہ سے اس کے لیے رعایت رکھتے ہوئے اتنا ڈوز کم کر دیتے ہیں. تو یہ جنرلی ایک اصول ہے, لیکن ہر پیشنٹ میں الگ الگ طریقے سے دیکھا جائے گا. بالکل, یہ بہت اہم آپ نے بات کی کہ جب بھی یعنی انسولین آپ جس طرح اپنے ٹیکنیکلی بہت سارے کی, اگر مریض از خود ان امور کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے تو لا محالہ ان کے مرض کی جو صورتحال ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہوگی. تو اس لیے یہ ساری جو معلوماتی گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ اپنے یعنی انسولین اور ادویات کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے معالج سے بروقت رجوع کریں تاکہ آپ از خود اپنے معالج مت بنیے, بلکہ اپنے معالج کی ہدایات کے مطابق ان چیزوں کو ایڈجسٹ کر کے رمضان کی برکات سے مستفید ہوئے.
میں ڈاکٹر فروغ آپ سے سوال کروں گا کہ جس طرح گردے کے مریض ہوتے ہیں, کچھ لوگ ڈائلیسس پہ ہوتے ہیں, وہ بھی ایک کرونک ڈیزیز ہے. اس طرح یہ جو اپنے نیفرولوجسٹ کو دکھانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے فیملی فزیشین کو بھی دکھا رہے ہوتے ہیں, ان کو بعض اوقات ڈائبٹیز بھی ہوتی ہے. ان کو روز رمضان کے حوالے سے کیا اسی طرح جو استھما کے پیشنٹس ہوتے ہیں یا یعنی اس حوالے سے کیا چیزیں ان کو یعنی گائنیکالوجسٹ کے حوالے سے ایز اے فیملی پریکٹیشنر کی طرف جانا چاہیے, اپنے اسپیشلائز کی طرف جانی, اس حوالے سے کوئی ایک آپ اپنی گفتگو رکھتے ہیں, کیونکہ اسپیشلی وہ ایک پیور اسپیشلائز سوال ہے, لیکن میں اس کو جنرل پرسپیکٹو میں آپ سے. نہیں, ظاہر ہے کہ جو ہماری او پی ڈی ہے اس میں بیسیکلی لوگ ہمیں رپورٹ کرتے ہیں, بعد میں ڈاکٹر عمران کے پاس بھیج دوں, ڈاکٹر احمد انی کے پاس بھیج دوں, لیکن بیسیکلی وہ ہمارے پاس ہی آتے ہیں پہلا سوال لے کے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن میں یہ کہوں گا جو کمپلیکیٹڈ کنڈیشنز ہیں ان میں نہ صرف مجھے بلکہ جتنے بھی فیملی فزیشین پریکٹس میں کام کر رہے ہیں انہیں محتاط رہنا چاہیے, کیونکہ جو پیشنٹ ڈائلسس پہ ہے, ڈائبٹیز ساتھ ہے, ہارٹ ایشوز ساتھ ہیں, اٹس ناٹ ایزی ٹو ڈیسائڈ. ان میں بہت ساری پیچیدگیوں کا ڈر ہے اور جان بھی انسان کی بڑی قیمتی ہے. تو ہمیں کسی جوش میں, مذہبی جوش میں یہ نہیں کہنا چاہیے بھائی آپ روزہ رکھو, فکر نہ کرو. اس کی اسٹیبلٹی کو انشور کرنے کے لیے اسپیشلسٹ کے پاس ہر فیملی فزیشین کو, جنرل پریکٹیشنر کو ریفر کرنا چاہیے ٹائملی, کہ آپ جائیں وہاں سے کنسلٹ لیں, ایویلیویٹ کرائیں. لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ روزمرہ جیسے ابھی ہمارے عالم دین نے بھی فرمایا کہ ازدما والے بھی, مجھے یاد ہے اپنی میری 40 سال کی پریکٹس ہے کہ شروع کے 20 سال میں اسٹیبلش تھی یہ بات, نہیں جی آپ انہیلر یوز نہیں کر سکتے, اور میں دبے لفظوں میں اس ایشورنس کے ساتھ اجازت دیا کرتا تھا کہ اس کو آگے جا کے کسی فتوے میں نہ ڈالنا بات کو, ٹھیک ہے, تم لے لو کچھ نہیں ہوتا, بیکاز نہ اس سے پیاس کا کوئی مسئلہ حل ہو رہا ہے نہ تمہاری بھوک حل ہو رہی ہے. یہ ایک طرح کی ہوا ہے جو تم لے رہے ہو اندر, اس ہوا میں بھوک پیاس پہ کوئی نفع آپ کو نہیں پہنچ رہا. تو آپ کا روزہ انٹیکٹ ہے. اب تو ماشاءاللہ آفیشیلی اجازت ہو گئی, بہت اچھا ہوا, اور ان لوگوں کو, ازدما والوں کو بالکل روزہ رکھنا چاہیے, اور دوران روزہ بھی اگر لینا پڑ جاتا ہے تو بالکل بے دھڑک ہو کے لیں, دل پہ کوئی بوجھ نہ لیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو الرجک رائنائٹس ہے یہ بڑھ جاتا ہے رمضانوں میں, چونکہ آپ نے یعقوب صاحب ذکر نہیں کیا, میرے خیال میں تھوڑی سرزنش کرنی چاہیے تھی. لوگوں نے کھجور اور شربت دونوں چیزوں کو روزے کا لازم سمجھ لیا, افطار کا, اس کے بغیر تو افطار ہو ہی نہیں سکتی. تو اس پہ سرزنش ہونی چاہیے کہ بھئی یہ کھجور اور یہ شربت یہ اس کا لازمی حصہ نہیں ہے. آپ محتاط رہیں اگر آپ ڈائبٹک ہیں, ادروائز یہ میں سمجھتا ہوں کہ شربت کی حد تک تو سب کو محتاط ہونا چاہیے. کھجور ٹھیک ہے, استعمال کریں تو قوت بخش چیز ہے, لیکن آپ فرمائیں گے کہ یہ ڈائبٹکس کے لیے اس کا کیا رول ہے, چونکہ اس میں وہ زیادہ ہے. آپ سے جب آپ کی باری ہے پلیز فرمائیے گا. میں یہ کہتا ہوں الرجک رائنائٹس جو ہے یہ اس کا بڑا سوشل اسپیکٹ بھی ہے. لوگ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں اور چھوں جو شروع کرتے ہیں تو آس پاس کے کئی لوگ پھر ان کی پوری نماز فوت ہو رہی ہوتی ہے, بڑے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, اور کوئی رومال لگا رہا ہوتا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو اس کا بھی علاج لے لینا چاہیے. یہ بھی ایک طرح کے نیزل اسپریز ہیں, بڑے کامن ہیں, اور ان میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور یہ ممکن ہے کہ آپ افطار کے بعد لیں اور سحری کے دوران لے لیں تو بھی آپ کو پورے دن کا کوریج مل سکتا ہے. تو اس کو ضرور فوکس کیا کریں, چونکہ ان دنوں میں ناک میں پانی بھی زیادہ چڑھاتے ہیں, پھر یہ کھانے پینے میں جو اونچ نیچ آتی ہے, تو اس کو ضرور ایڈجسٹ کریں تاکہ آپ اوروں کے لیے انکمفرٹیبل نہ ہوں. اور میرے خیال میں کافی باتیں اچھی ہو ہی گئی ہیں. اور دیکھیے بات وہی ہے, اگر اچھی کنڈیشن ہے تو میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں, نقطۂ نظر رکھتا ہوں, بھرپور کوشش ہوتی ہے کسی کو روزے سے محروم نہ ہونے دیا جائے. جیسے ڈاکٹر عمران نے بھی فرمایا اور انہوں نے بھی کہا کہ روزہ بڑی قیمتی عبادت ہے, اور اس کے ذریعے سے جو ہمیں تزکیہ حاصل ہو رہا ہے. اور عالم صاحب نے فرمایا کہ تقوی کی بنیاد ہے, اللہ تعالیٰ تقوی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں ہمارے اندر. تو ہم میں سے کسی کو بھی اس سے محروم نہیں ہونا چاہیے, اور اس کی جوت جگا کے رکھنی چاہیے, اور اسٹرگل کرنی چاہیے. ہمیں معاون بننا چاہیے کہ ہر انسان روزہ رکھ پائے, بشرطے کہ وہ ایسی جگہ ہو کہ اس کی جان کو خطرہ نہ ہو جائے. اس میں ہمیں بہت محتاط رہنا ہے. ساجد بھائی, آپ سے سوال یہ ہے کہ اب بہت سارے آپ سے لوگ جیسے علمی طور پہ بھی سوال کرتے ہیں, گنجائش نکالنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی کسی طرح, تو اس میں دین کا بنیادی کلیہ کیا ہے کہ روزے کے حوالے سے اور صحت کے عوامل کے حوالے سے. ایک تو آپ نے اپنی ابتدا میں کہہ دیا کہ بھئی
یعنی جس میں جان کا خطرہ نہ ہو. لیکن اس کا چھوٹے عوامل کو بھی لوگ پائل اپ کر کے مختلف فقہی اس کا تو ہم کسی کنٹروورسی میں جائے بغیر لوگوں کو کن کن باتوں پہ اہمیت دیں، ایک عام انسان کو اور اپنے اور اس کے معالج کو بھی کن کن باتوں پہ کس وقت ان کو رجوع یعنی ریفر کر دینا چاہیے کہ بھئی یہ بات اب آپ طبی نقطہ نظر سے نہیں ہے بلکہ اب یہ اس کو علمی اس کی بنیاد پہ لے لیا جائے. تو وہ کون کون سے ریڈ لائنز ہیں جس کا خیال معالج کو بھی رکھنا چاہیے اور جس کا خیال بحیثیت عالم دین یعنی ہمیں لوگوں کو صحیح گائیڈ کرتے ہوئے بتانا بھی چاہیے؟ ایک تو یہی بات بار بار آئے گی کہ روزہ جو ہے ہمیں تقویٰ کے درجے پر پہنچانے کے لیے تربیت ہے، اور جنت جو ہمارا مقصود ہے اللہ کا قرب کی جگہ ہے، اور اس کے لیے ایک ہی لفظ آیا کہ اعدت للمتقین، وہ متقین ہی کے لیے تیار کی گئی ہے. تو کتنا اہم ترین یہ مسئلہ ہے کہ ہم متقی نہیں بنیں گے تو ہم جنت بھی نہیں جا سکتے. تو مطلب تیاری ان کے لیے کی گئی ہے. تو یہ ہم ایمان کا اعلان کیا ہے، ہم نے ترقی کرنی ہے، تقویٰ پہ جانا ہے. ہاں کس لیول پر ہے اس سفر میں تو رہیں کم سے کم. تو اس لحاظ سے یہ روزہ کو اس شعور کے ساتھ لیں گے تو پھر ہم یہ رستے کبھی نہیں ڈھونڈیں گے کہ مجھے روزے سے کوئی بچت ہو جائے. تو اس لیے اس لحاظ سے انسان خود مفتی ہوتا ہے، اس کو خود بھی پتہ ہوتا ہے. مگر جہاں علمی رکاوٹ آئے تو قرآن کا اصول ہے کہ اہل ذکر سے پوچھیں اگر آپ کو علم نہیں ہے. تو پھر مسلم معالج ماشاءاللہ جیسے آپ جیسے لوگ ہیں، مطلب ان سے مشورہ کرنا چاہیے. وہ اگر سمجھیں کہ یہ چیز جان کے لیے، صحت کے لیے اس طرح نقصان دہ ہے کہ آدمی کو کوئی بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اس کا جسم کا، اعضاء کا، کسی بھی چیز کا جان بھی جا سکتی ہے، تو یہ وہ حالات ہیں جس میں معالج کے مشورے کے بعد بالکل اجازت دی جا سکتی ہے کہ روزہ نہ رکھیں. کیونکہ وہ پھر جسم جو اصل جو چیز ہے، جان اور صحت، وہ اگر خراب ہو گئی تو پھر باقی کیا کرے گا. تو پھر ظاہر ہے وہ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اگر بعد میں درست صحیح ہو جائیں تو اس کو رکھیں، اور نہیں ہو سکتے ڈاکٹرز کے معالج بتا رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا معاملہ، روزہ رکھنے سے ان کو نقصان ہی ہوگا برا، تو پھر یہ ہے کہ پھر وہ فدیہ دیتے رہیں. تو یہ طریقہ ہوگا. تو ریڈ لائن یہی ہے کہ وہ کلیئر ہو کہ یہ نارمل حالت نہیں ہے، بہت پیچیدہ حالت پیدا ہو جائے گی، اور معالج اس پر جو مستند ہیں معالج وہ اس کو بولیں، بتا دیں کہ یہ مسئلہ ہوگا، تو پھر وہ روزہ نہ رکھے، مگر رخ اپنا رکھے کہ اللہ مجھے صحت دے اور میں اس چیز کی، اس نعمت سے فائدہ اٹھاؤں. تو یہ بنیادی بات ہوگی. آپ کی اجازت سے ایک پوائنٹ اس میں ایڈ کر لوں. ہم ظاہر ہے ہم لوگ چونکہ روزہ ہمارے ذہن میں ہے، لیکن روزہ اور رمضان میں بھی تھوڑا سا فرق ہے. رمضان کی سب سے بڑی عبادت روزہ ہے، لیکن رمضان میں بہت ساری اور عبادات ہیں جو انسان کر سکتا ہے. تو جو آدمی روزہ نہیں رکھتا، میرے چند ایسے مریض ہیں جن کو ظاہر ہے اتنے برٹل ہوتے ہیں وہ، یا ان کا ہارٹ فیلئر اس طرح کا ہوتا ہے، جن کو ڈائیوریٹکس کی ایسی ڈوزز لینی پڑتی ہیں کہ ان کو ڈی ہائیڈریشن کا شدید خطرہ ہوتا ہے. وہ کمبینیشن ڈائیوریٹکس پر ہیں، بہت ہی لو سسٹولک بلڈ پریشر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، بڑے کرٹیکل ہیں، تو نہیں رکھتے. تو میں ان کا کہتا ہوں کہ اب آپ کے اوپر اور اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ڈال دی ہوئی ہے کہ آپ اور طرح سے نیکی کمائیں. رمضان تو نیکیوں کے باہر کا زمانہ ہے نا، تو روزہ تو اس کی بہت آسان طریقہ ہے. ہم تو بڑے لکی ہیں کہ جو اللہ نے موقع دے دیا کہ ہم نے روزے رکھ لیے. لیکن قرآن کی تلاوت کیوں نہ بڑھا دی جائے، اور اعمال کیوں نہ بڑھا دیے جائیں. زکوٰۃ دے دی ہے تو صدقات اور کیوں نہ کیے جائیں جو اس سے اوپر کیا جائے. یعنی حدیث جبریل میں جو احسان کا درجہ ہے وہ کیوں نہ اٹین کیا جائے. تو میں نے سوچا کہ یہ پوائنٹ بھی میں ڈال دوں کہ جہاں اگر روزہ کسی وجہ سے کوئی اضطراری کیفیت ہے اور روزہ نہیں بھی ہو پا رہا، تو الحمدللہ رمضان تو موسم بہار ہے نیکیوں کا. اور نیکی، روزے میں نیکی بہت آسان ہے، لیکن نیکی کی اور بھی بہت سی صورتیں. بہت شکریہ. میں اپنے تمام پینلسٹ کا بہت شکر گزار ہوں. اور اس گفتگو کو اگر ہم ایک دو لائنوں میں سمرائز کریں تو وہ یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی وجہ سے کسی بیماری میں مبتلا ہیں، وہ اپنے معالج سے رابطہ کر کے اور اس کی ہدایات کے مطابق عمل کریں.
بجائے اس کے کہ وہ از خود اپنی صحت کے حوالے سے فیصلہ کریں، تو رمضان کی بابرکت ساعتوں کو سمیٹنے کے لیے اور اس میں صحیح طریقے سے مستفید ہونے کے لیے بر وقت اپنے معالج سے رجوع کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسی کوئی اضطراری کیفیت ہو جس کے نتیجے میں باقی روزہ رکھنے سے ممانعت ہو تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، ورنہ اس سے بالکل بھی نہیں چھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پہ پکڑ ہے، جیسے ہمارے شاہد بھائی نے فرمایا بھی ہے کہ تقوی کی معراج حاصل کرنے کے لیے اس راستے کا مسافر بننا بہت ضروری ہے، لہٰذا اس سفر کی تلاش میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے طرف گامزن رہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ پوری جستجو نیک نیتی کے ساتھ کریں۔ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن جہاں ڈاکٹرز کے لیے یہ مواقع فراہم کرتی ہے کہ وہ اس کی طبی اور دیگر اخلاقیات کے حوالے سے تربیت کریں، وہیں عوامی آگاہی کے لیے بھی یہ کوشش کی گئی ہے تاکہ لوگ ٹھیک معلومات کی بنیاد پر ٹھیک طریقے سے اپنے معالج سے رجوع کر رمضان کی بابرکت ساعتوں کو مستفید ہو سکیں۔ میں اپنے پینلسٹ ڈاکٹر عمران احمد، ڈاکٹر یعقوب احمدانی، ڈاکٹر فاروق عبدالی، مولانا ساجد جمیل کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، اس پروگرام میں شرکت کی اور ایک مستند طریقے سے اپنی معلومات باہم پہنچا کر لوگوں کو مستفید کیا۔ میں آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔